آگے بڑھتے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر سے غزہ لہو لہو ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ پر بارود کی بارش کر دی۔ 2 روز میں 250 سے زائد فلسطینی شہید۔ 2 روز میں صہیونی فوج نے غزہ کے 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ میں مجموعی طور پر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 15,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد صہیونی فوج نے ایک بار پھر سے غزہ پر بارود کی بارش شروع کر دی ہے۔ صہیونی فورسز کی رہائشی عمارتوں، پناہ گزین کیمپوں، سکولوں اور مساجد کے گرد بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 2 روز میں غزہ میں 400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں متعدد رہائشی عمارتوں، خان یونس، جبالیہ کیمپ اور النصر ہاسپٹل کے اطراف میں بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق درجنوں فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے، جبکہ 7,000 کے قریب افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق صہیونی فوج نے بمباری سے رفح کراسنگ کے قریب غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین واٹر سپلائی لائن بھی متاثر ہو گئی ہے، جس کے باعث غزہ میں پانی کی بھی شدید کمی ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد ہر طرف تباہی اور بربادی کے ڈیرے۔ غزہ کے شہری بموں کی گونج اور بارود کی بھو میں جینے پر مجبور۔ غزہ میں خوراک، پانی، ادویات اور بنیادی سہولیات ایک بار پھر سے ناپید ہونے لگی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں امداد کی فوری ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں بڑے پیمانے پر عام شہری، عورتیں اور بچے اپنی جانیں کھو رہے ہیں۔ انسانی بحرانوں سے بچنے کے لیے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کے اہل خانہ اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی عوام کا اسرائیلی وزیر اعظم کے گھر کے باہر مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عارضی جنگ بندی کو بحال کیا جائے اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ نیتن یاہو کو حماس کے قبضے میں موجود اسرائیلی شہریوں کی جان کی کوئی فکر نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ پشاور سے ذاکر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے پشاور میں میدان سجا۔ پارٹی کے رجسٹر ممبران پولنگ سٹیشن پہنچے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے رانو گڑی کے مقام پر پولنگ سنٹر قائم کیا گیا۔ کرسیاں خالی پڑی رہیں۔ پولنگ کے لیے آئے افراد بھی ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین، عمر ایوب خان مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ منیر احمد بلوچ بلوچستان، حلیم عادل شیخ سندھ، یاسمین راشد پنجاب اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے بلا مقابلہ صدور منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا لوں گا۔ عدلیہ سے بھی وہ ریلیف نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے تھا۔ الیکشن کی تیاریاں مکمل ہیں اور الیکشن کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس دن الیکشن آئے گا یہ جتنے مخالفین کر رہے ہیں ہم ڈیفیٹ کریں گے۔ یاد رکھنا ان سب کی ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے موقع پر پارٹی کے بڑے بڑے نام شوکت یوسفزئی، شہرام ترکئی، کامران بنگش، تیمور جگڑا سمیت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ تحریک انصاف کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی۔ یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شہری جو پاکستان کا ہے وہ اپنی فری ول آزاد اس کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے، اور اس سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے اور ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وہ انفرنج ہوئے ہیں۔ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی۔ پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا۔ اب چند وکلا جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے جس طرح بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اس الیکشن کو جو انٹرا پارٹی کا جو نام پہ جو ایک فراڈ اینڈ فساد ہوا ہے ہم اس کو مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن سے
جو ابھی جو یہ کوشش کی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس کے لیے مزید خطرے ہیں، خطرات بڑھیں گے۔ تو دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کی بے عزتی نہ کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح آئیں، دربار میں حاضری لگوائیں، اس طرح ہوا بنتی ہے۔ انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈوں اور ٹماٹروں کا سامنا ہے۔ کے دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا، اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں۔ اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے۔ کسی نے اچھا کیا تو وہی انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے، اپنے عوام کے سوچنا چاہیے۔ سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں، لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ بہت ہی کوشش رائے بنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے، مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا۔ اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے، جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے، اسے پورا کریں گے، صوبوں کو ملنے والے اختیارات اب مزید نیچے لے کر جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی نظر پنجاب میں نون لیگ کے مخالف ووٹ پر ہے، ہم پر تنقید سے ہی وہ ان ووٹرز کو راغب کر سکتے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو سمجھتے ہیں تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو پورا زور لگا لیں۔ 18ویں ترمیم ہے، اس کے بارے میں دو ٹوک ہم الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے، نہ کوئی ایسی تجویز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، بلکہ 18ویں ترمیم ادھوری ہے۔ مسلم لیگ نون 18ویں ترمیم کو مکمل کرے گی، اور وہ یوں ادھوری ہے کہ 18ویں ترمیم کا مقصد اقتدار کو مرکز سے ڈیوالو کر کے عوام تک لے جانا تھا۔ اس کے پہلے مرحلے میں مرکز سے صوبوں تک ڈیولوشن ہوئی، لیکن صوبوں سے نیچے وہ ڈیولوشن ابھی ادھوری ہے۔ یہ سمجھتے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے ان جمہوری روایات کو اور ان اقدار کو جو ہے وہ پیش نظر رکھے گی۔ باقی انہیں بالکل الیکشن پنجاب میں لڑنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور انہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے، تو اس کی انہیں آزادی ہے، وہ بھرپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا، انہیں حق حاصل ہے۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم نے 15 سال پہلے یہودی لابی کے ایجنٹ کو پہچان لیا تھا، ہم نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ایجنٹ کو شکست دی۔ اہل پنجاب سے کہتا ہوں پنجاب میں تبدیل لاؤ، بہاولپور میں کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ آج ہو رہا ہے، ہم نے 15 سال پہلے اس کو تاڑ لیا تھا، ہم نے 15 سال پہلے بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو تاڑ لیا تھا، ان کے ایجنڈ کو تاڑ لیا تھا، ہم نے اس سازش کو تخت بام کر دیا تھا، تشت بام کیا تھا، ہم نے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا، اور آج الحمدللہ آپ کی اس استقامت کا نتیجہ ہے، آپ کی اس مضبوط دیوار کا نتیجہ ہے
جب آپ نے ان کا مقابلہ کیا بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی، بین الاقوامی یہودی لابی کے ایجنڈے کو شکست دی، اور پاکستان میں ان کا ایجنڈ آج مکافات عمل کے حوالے ہے، جیل میں ہے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اس فتنے کو شکست دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ایسے حکمران ملے جنہوں نے ملک کو لوٹا، کرپشن اور زمینوں کی بندر بانٹ سے اربوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ کرپشن کرنے والے اب سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ کراچی میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ ظالموں اور جابروں کا خاتمہ دنیا دیکھے گی۔ کرائم سے، قبضوں سے، زمینوں کو بیچ کر، زمینوں کو فروخت کر کر اور اس سے دگنا ضمیر کو اپنا بیچ کر انہوں نے کتنے ہزار، 22,000 نہیں، یہ تو 80-90,000 ارب انہوں نے اس 15 سال میں آج کی یہ سندھ کی حکمران خاندان، حکمران جماعت، یہ اس کی کرپشن کی رقم، پیسے، طاقت اور وسائل ایک سیکیورٹی رسک بن چکا ہے کہ یہ انتخابات، یہ لوگ، ضمیر، سب اس پیسے سے خریدنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خیبر ٹامے والی کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے بہاولپور کور کی تربیتی جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہر قسم کی مشکلات کے باوجود پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انشاءاللہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی تربیتی جنگی مشقوں کا مشاہدہ، سپہ سالار کو فیلڈ ایکسرسائز کی مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ۔ ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے سمیت میدان جنگ کے دوران پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف عناصر کے مربوط فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے آرمر، میکانائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سمیت پاکستان ایئر فورس اور کمبیٹ ایوییشن کے تعاون سے فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مشق میں حصہ لینے والے فوجیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور ہدایت کی کہ وہ ہر حال میں روایتی جوش اور جذبے کے ساتھ قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ ہم وطن کو درپیش چیلنجوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور قوم کی حمایت سے دشمن کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فوج کی پوری توجہ مادر وطن کی سرحدوں کے خطرات کے خلاف دفاع پر مرکوز ہے اور انشاءاللہ قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دے گی۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے استقبال کیا۔